ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا. ہاں اگر کوئی کہے مجھے کہ تمہارے دادے کا دادا کا دادا کا دادا پشت اوپر لے جا بندر تھا، ٹھیک، واٹس دا پرابلم؟ سائنس یہ کہتی ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. یا پھر آپ اس سے بھی انکار کریں کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملاپ سے پانی بنتا ہے، انکار آپ کریں، بے شک جتنا بھی کرنا ہے کریں، بٹ سائنس از سائنس اینڈ دس از واٹ دا تھیوری آف ایوولوشن. ہاں تھیوری کے نام سے لوگ گھبراتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تھیوری کا مطلب کیا؟ نہ ایوولوشن میں ترمیم کرنے کی ضرورت پڑے گی بیکاز اٹس آل سو سالڈ اینڈ یٹ دا سائنس ہیٹرز ان دس کنٹری اینڈ ایلسویئر دے سے پرے کرو یہ خطرناک ہے. ارے کیوں خطرناک ہے؟ کس چیز سے ڈرتے ہو؟ سائنس سے ڈرتے ہو تو اپنے موبائل توڑ دو. یہ تھے جناب پرویز ہود بھوئی صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے نظریہ ارتقاء کو نہیں ماننا ہے تو پھر ایسا کریں کہ اپنے موبائل فون توڑ دیں، یعنی کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی بنیاد سائنس پہ ہوتی ہے. تو اگر آپ سائنس کو نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ ٹیکنالوجی بھی استعمال نہ کریں، اپنے فون توڑ دیں. بڑی موبائل توڑ قسم کی انہوں نے یہ ایک اسرشن دی ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخرکار ایسی کون سی خاص بات ہے نظریہ ارتقاء میں، اور کیا پرویز ہود بھوئی صاحب خود سائنس کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں جتنا وہ کلیم کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنا فون توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء جو ہے کیا وہ واقعی سائنس ہے؟ میں نے پوری ایک سیریز بنائی ہے جس میں نے سائنٹیفک بیسس پہ یہ مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ یہ سائنس نہیں ہے، یہ ایک اسرشن ہے، سیٹ آف اینیڈوٹس ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں جس کے اندر کہیں کہیں سائنس بھی پائی جاتی ہے. لیکن اس کا جواب بہرحال سائنسدانوں نے دینا ہے کہ آپ ایک چیز جو سائنس نہیں ہے اسے سائنس کیوں کہتے ہیں. میں اس ویڈیو کا مقصد نہیں ہے کہ میں ساری تفصیل میں جاؤں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ذہنی پسماندگی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کو سائنس کہتے ہیں، اسے ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ سائنس ہے، لیکن تم نے اگر اسے سائنس نہ کہا تو اپنا موبائل فون توڑ دو. لائک ہو آر دیز پیپل؟ خیر وہ سائنس کتنی ہے نہیں ہے وہ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس سیریز میں. لیکن ڈاکٹر صاحب کی کچھ اور باتیں دیکھتے ہیں کہ ان کو خود کتنی سائنس اچھی لگتی ہے. یہ کلپ دیکھیے گا، یہ ہے انگریزی میں اس کا ترجمہ کر دوں گا، اور پھر ذرا کھول کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ ان کے موبائل فون کا کیا حال ہے. There is a chemist by the name of J.B.S. Haldane, and Haldane actually spent a lot of time in Lahore. Haldane came up with this hypothesis that the early atoms and molecules that were present at the beginning could have combined together and created amino acids. And so he thought of an experiment which was finally tested by these two people in 1953, Miller and Urey. And they tested this hypothesis. You guess that this is how it might have formed. And the guess was that methane, ammonia, hydrogen, water vapor, all this could have combined together and made amino acids. And then in a way that you don't quite know, those amino acids then form proteins, and from those proteins would come life itself. اس ویڈیو میں جناب پرویز ہود بھوئی صاحب بتا رہے تھے کہ زندگی کیسے نان لیونگ میٹر سے وجود میں آ سکتی ہے، یعنی کہ ایسی چیز جو کہ زندہ نہیں ہے اس سے زندگی کیسے آ سکتی ہے، جس کے لیے انہوں نے ہالڈین کا ذکر کیا کہ اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی، اوپیرن نے کی تھی. شور یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو سامنے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس وجہ سے سن رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو شاید ان کو سائنس وغیرہ صحیح آتی ہوگی، اینڈ آئی ایم ویری شیور فزکس وغیرہ ان کو آتی ہوگی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بایولوجی، پرٹیکولرلی بایو کیمسٹری کی، کہ انہوں نے 1953 میں کیے جانے والا ملر یوری ایکسپیریمنٹ لوگوں کے سامنے رکھا، بچوں کے سامنے رکھا، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ زندگی اس طرح سے وجود میں آئی تھی. حالانکہ ڈاکٹر صاحب، اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ لا علم انسان ہے، اس لیے کہ میں پہلے سے یہ حقائق میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ غلط بیانی کرتے ہیں، کیونکہ 1953 کا ملر یوری ایکسپیریمنٹ ایک ڈسکریڈٹڈ تجربہ ہے. اس میں سے نئی زندگی وجود میں آئی تھی. جو بیسک بلڈنگ بلاکس جو وجود میں آئے تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت بڑا پرابلم ہے، اس لیے کہ وہ جو امونیا، میتھین، باقی جو گیسوں کی بات کر رہے تھے، جو پرائمورڈیل پری بایوٹک انوائرمنٹ ہے ان میں یہ گیسز تھیں نہیں. پرائمورڈیل پری بایوٹک میرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مفروضہ ہے کہ بالکل ابتدا میں ہماری فضا میں کس طرح کی گیسز ہوں گے، کیا مرکبات ہوں گے، اور پھر اس کے اوپر جب بجلی وغیرہ پڑی تو پھر کچھ ایسے مرکبات وجود میں آ گئے جن سے آگے زندگی وجود میں آئی. یہ تھا ان کا مفروضہ. لیکن اس مفروضے میں مسئلہ یہ تھا کہ جو گیسز انہوں نے اس ایپریٹس نے، جو مشین ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دکھائی، اس میں جو گیسز انہوں نے استعمال کی تھیں، یہ بات 1970 کی دہائی تک واضح ہو گئی تھی کہ اس
ابتدائی زمینی ماحول میں یہ گیسز کا کمبینیشن تھا ہی نہیں سرے سے، اور یہی وجہ ہے کہ 1983 میں اس تجربے کو دوبارہ دہرایا گیا تو پھر وہ نتیجے حاصل نہیں ہوئے جو 1953 میں ان کو حاصل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جیفری بارڈا نے اس کو دہرایا، اس کے بعد پھر کچھ اور جو ان کے ان پبلش پیپرز وغیرہ سامنے آئے اس زمانے کے جو 1953 وغیرہ میں انہوں نے لکھے تھے، جس میں ان کے کچھ نوٹ سامنے آئے جس میں سے یہ شک ہوا کہ اصل میں وہ جو جن آرگینک کمپاؤنڈز کی وہ بات کر رہے ہیں ان کے بننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ یہ سارے کا سارا جو وہ مرتبان استعمال کر رہے تھے، جو جارز استعمال کر رہے تھے، جو اپریٹس تھا وہ شیشے کا تھا، تو شیشہ بھی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا گھل کے اس مرکب کے اندر شامل ہو رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شیشہ تو زمین کے ابتدائی دور میں تھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا ایکسپیریمنٹ ایک دفعہ پھر کمپرومائز ہو گیا، تو اس کے ثبوت آ گئے۔ پھر 2021 میں اس کو دوبارہ سے ٹیفلون میں کیا گیا، اور جو نتیجہ نکلا وہ مکمل طور پہ برعکس تھا جو ان کی توقع تھی۔ کوئی آرگینک کمپاؤنڈز جو میننگ فل طریقے سے کچھ بھی سامنے نہیں آئے، اور یہ بچوں کے سامنے پورے اعتماد سے، اب میں کیا کہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، پر آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ ہمارے دیسی فلاسفر ٹائپ لوگ کیوں اتنے ان اویئر ہیں۔ ان کا جی چاہتا ہے تو یہ درس نظامی کو ملا دیتے ہیں امام غزالی کے دور سے، ان کا جی چاہتا ہے تو یہ آپس میں شخصیات کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، ان کا جی چاہتا ہے تو امام غزالی کی وجہ سے مسلم دنیا میں سائنس ختم کر دیتے ہیں۔ I mean, I just don't understand کہ ایک آدمی اپنی ignorance کو کیوں اتنا پروجیکٹ کرتا ہے دوسرے پہ۔ آپ سائنس پڑھا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ریڈ دا ڈیم سبجیکٹ، کہ آپ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ اب بتائیں موبائل فون آپ کا کیسا ہے؟ توڑیں گے اسے آپ؟ سائنس نہیں اچھی لگتی تو موبائل اپنے توڑ دو، سائنس کے نام پہ جھوٹ بول دینا کیا یہ اچھی بات ہے؟ اور میں دوبارہ میں اس لیے اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ، لیکن آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ کے اس تجربے پہ میرا پہلے جواب آ چکا ہے، کیونکہ آپ کے قریبی لوگوں نے مجھے آ کے جتنی گالیاں دی تھیں اس وقت، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ پتا ہو اس بارے میں۔ خیر، یہ تو اس تجربے کی حد تک بات ہو گئی۔ مزید آپ کی سائنس دیکھتے ہیں۔ جو ویڈیو آپ دیکھنے لگے ہیں یہ جی ٹی وی پہ میری ان صاحب سے ایک بات ہوئی تھی ایک دفعہ، جس میں نے کیٹیگوریکلی پوائنٹ بلینک رینج پہ ان سے پوچھا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ سائنس سے جاہل ہیں، ان کے سائنس سے جہالت کا فتویٰ انہوں نے دیا تھا، تو میں نے ان سے کیٹیگوریکل ٹرمز میں پوچھا تھا کہ گیمٹس دو طرح کے ہوتے ہیں، دیر فور جن سے صرف دو کی ہو سکتی ہیں، نا وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیور بایولوجی ہے، رائٹ؟ اور اگر گیمٹس دو طرح کے ہیں تو جن سے دو طرح کی ہوں گی۔ یہ حصہ سنیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پرویز خود بھائی صاحب کو آپ کہیں، ان کو کہیں وہ تشریف لائیں، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ ہم اسپیسیفکلی اس پہ ہم ڈیبیٹ کرنے کو میں تیار ہوں کہ سیکس صرف دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، اس کا تعلق گیمٹ سے ہوتا ہے، اور مجھے اگر پرویز صاحب کو تیسری ٹائپ کا گیمٹ بتا دیں میل اور فیمیل کے علاوہ، I'd be indebted to him۔ دیکھیے، جینز کے اندر بہت سی ممکنات ہوتی ہیں، کون ایکسپریس ہوتا ہے یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کیوں کچھ جینز ایکسپریس ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ بہت سے ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں جن کی شکل شاید عورت جیسی ہو لیکن اس کے جنسی اعضاء مرد کے ہوں۔ میں آج تک انتظار کر رہا ہوں کہ کچھ بتائیں، اور بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں، تک سوالات وغیرہ بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان سے ایک پوڈ کاسٹ میں پوچھا گیا کہ آپ اس بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں، تو آگے سے ان کا جواب تھا کسی جینیٹسٹ سے پوچھیں۔ کیسر احمد راجہ صاحب ہیں، انہوں نے آپ کو ایک چیلنج کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں پروفیسر صاحب کو کہ جو جنس ہے، جنس وہ دو سے زائد نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو جنس ہیں وہ گیمٹ سے بنتی ہیں اور وہ دو ہی ہوتے ہیں، سپرمز ایکس اور وائی، تو پھر تیسری جنس کہاں سے آ گئی؟ اور مجھے آج تک انہوں نے کسی پلیٹ فارم پہ کہیں بھی اس کا جواب واضح نہیں کیا۔ یہ سوال ان کو کسی بایولوجسٹ سے کرنا چاہیے، مجھ سے نہیں۔ یہ سوال ایک ایسے شخص سے کرنا چاہیے جو جینیٹسٹ ہو۔ In other words، مجھے نہیں پتا۔ Well, if you don't know, why can't you keep this to yourself؟ پھر اس ignorance کو دوسروں پہ پروجیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ یہ دیکھتے ہیں MIT کا پڑھا ہوا ہے، PhD بندہ ہے، ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ کتنا عرصہ آپ اس کور کے پیچھے چھپیں گے؟ کتنا عرصہ آپ لوگوں کو غلط انفارمیشن دیتے رہیں گے؟ ایوولوشن کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا، ابھی تک آپ لگے ہیں، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایوولوشن ہمیشہ ٹھیک ثابت ہوگی۔ یہ عقیدہ ہے، یہ سائنس نہیں ہے۔ اور جس ایوولوشن کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی کہ نیو ڈارونزم،
اس کے ایک ایک پلرز غلط ثابت ہو چکے ہیں. وائز مین بیریئر غلط ثابت ہو چکا ہے, سینٹرل ڈوگما آف جینیٹکس غلط ثابت ہو چکا ہے, ایپی جینیٹکس ٹھیک ثابت ہو چکی ہے, رینڈمنس غلط ثابت ہو چکی ہے. او بھائی کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ لوگ؟ 20 سال آؤٹ آف ڈیٹ ہیں آپ لوگ سائنس سے, اور کہتے ہیں اپنے موبائل توڑ دو. آپ پہ تو اس فتوے کے تحت آپ پہ تو پابندی ہونی چاہیے کہ آپ موبائل کے نزدیک بھی نہ جائیں, بیکاز دس از واٹ یو ڈو. اب ختم کرتے ہیں اس سلسلے کو, لیکن اینڈ میں ڈاکٹر صاحب نے ایک جیم دنیا کے حوالے کیا ہے, اور ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے موبائل فون توڑ دیں اس لیے کہ ہم ارتقاء کی فیری ٹیل کو سائنس نہیں مانتے. سنیے ذرا یہ. ہاں, what is a hypothesis? Anyone? Hypothesis? ہاں, so a hypothesis is a guess, جس کو ہم اردو میں تکا کہتے ہیں. ہائپوتھیسس تکے کو کہتے ہیں. قسم سے اگر کوئی قانون ہوتا نا کہ جو آدمی سائنس سے نابلد ہے وہ ٹیکنالوجی استعمال نہ کرے, موبائل فون توڑے, کوئی ایسا قانون ہوتا تو میں آپ پہ کیس کرتا کہ آپ کو ٹیکنالوجی سے اتنا دور رکھا جانا چاہیے جتنا بچوں کو دوائی سے دور رکھا جانا چاہیے. ہائپوتھیسس تکا ہوتا ہے.